بتانے والے کی بیتی۔ آوازوں میں لپٹی خاموشیوں کا تجربہ تو ہوتا رہتا ہے، آخر وہ تجربہ نہیں رہتا، حقیقت کا چلتا شاہکار ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں لوگوں کے چیختے قدم، ہونٹلوں میں کھوکھلی ہنسی میں چھپی آہیں، ہوائی اڈوں پر چہکتے بنے ٹھنے جوڑوں کے جسموں سے ٹپکتے جھانکتے زخم مجھے کیوں آواز دیتے ہیں، مجھے ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے۔ اب کے تجربہ کچھ الگ ہوا۔ اس دن میں بک سٹور گئی، ایک کتاب سوچا لے لوں سفر کے لیے۔ دکان میں کافی رش تھا اور کافی چہل پہل تھی۔ کبھی میں کسی کتاب کو اٹھا کے صفحے گردانتی، کبھی کسی کے پیچھے پڑتی کہ کیسی ہوگی۔ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا لوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ایک ہی کتاب سے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہو، اس ڈر سے کہ اگر مجھے پسند نہ آئی تو کیا ہوگا۔ ایئرپورٹ پہ، جہاز میں یا کہیں کسی اور جگہ پہ انتظار کی ٹک ٹک کیسے کٹے گی۔ اب کہ یہ فیصلہ ہوا کہ کتاب بھی ایک اور سامان بھی کم۔ میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ کس نے کوئی ایک کتاب واپس آ کے کتابوں میں لگائی۔ میں نے اس سرسری سا جانے والے کو دیکھا اور پھر کتاب واپس نکالی کہ کون سی ہے۔ کتاب تھی بتانے والے کی بیتی۔ عجیب نام ہے، لگا کہ اس کتاب نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے نام دیکھ کے ہی کتاب لے لی۔ اور بھی بیسیوں جھمیلے تھے سفر سے پہلے۔ سیٹ بھی تو دوبارہ چیک کرنی تھی کہ تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی۔ آخری منٹ کی شاپنگ بھی ہوتی ہے میری تو اکثر ہی، وہ بھلا کیوں؟ مجھے اکثر سفر سے پہلے خیال آتا ہے کہ اگر کوئی ساتھ بن گیا، ایئرپورٹ پر، جہاز میں، یا جس ملک جایا جا رہا ہے تو کوئی تو تحفہ ہونا چاہیے نا، یادگار کے لیے، بھلے کبھی پھر اس سے ملاقات ہو نہ ہو۔ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ دل نے کیوں کہا کہ 2 کتابیں ہی لے لوں، ایک کسی انجانے ساتھ کو دے دوں گی۔ جب میں ایک رسالے میں لکھا کرتی تھی تو اس کی کاپیاں لے کے چڑھتی تھی اور آتے جاتے ساتھ بیٹھے کو دے دیا کرتی تھی۔ میں نے آج 2 کتابیں لے لیں اور 2 الگ لفافوں میں ڈلوا لیں۔ رستے میں کام کرتی کراتی گھر کو آ گئی، خوش تھی کہ اچھی کتاب مل گئی، تحفہ بھی ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، مصروفیت میں کتاب یاد ہی نہ رہی۔ پیکنگ کے ساتھ سوٹ کیس میں جو جا چکی تھی، جانے سے 2 دن پہلے سوچا سامان سیدھا کر لوں تو کتاب پر بھی نظر پڑی۔ جھٹ سے کتابیں نکالیں اور نکال کے بستر کے پاس میز پر رکھیں۔ آج پھر سے کتابیں دیکھ کے دل بہت خوش ہوا۔ جانا کرتے جانے کا دن بھی آ ہی گیا، ایسے ہی جیسے کسی بھی انتظار کا آ جاتا ہے۔ سانس باقی ہو تو سامان کار میں رکھا، گھر کو لاک کیا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی اور کار میں بیٹھ گئی۔ کوئی 45 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد ایئرپورٹ بھی آ ہی گیا۔ ڈرائیور نے ڈکی میں سے سامان نکالا، خدا حافظ کیا اور چلا گیا۔ میں بیگ لے کے اندر کو چل دی، خود کی ایئر لائن کا کاؤنٹر ڈھونڈا اور لائن میں لگ گئی۔ سامنے 2-3 لوگ تھے۔ میرے سامنے والا شخص کاؤنٹر پر گیا تو میں بھی پرس سے خود کے ٹکٹ اور پاسپورٹ نکالنے لگی۔ ڈاکیومنٹس ہاتھ میں لیے جو آگے نظر کی تو میرے سامنے کاؤنٹر پر وہی شیلف پہ کتاب واپس کرنے والا شخص کھڑا تھا۔ میں چونک گئی، یہ کیا؟ میری باری جلدی آ گئی۔ میں نے آئل والی سیٹ کی ریکویسٹ کی، بورڈنگ پاس لے کے ویٹنگ روم کی طرف چل دی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کا ویٹ تھا، خدا کر کے گزر ہی گیا۔ 1-2 فون کرنے تھے ضروری۔ کافی منگائی اور کتاب نکالی۔ مصنف نے لکھا تھا، میرا چہرہ سامنے رکھ کر کتاب کا اگلا صفحہ پلٹیں۔ کمال ہے، میں نے خود سے کہا، بھلا تصویر ہی لگا دیتا، ہم کہاں سے چہرہ لائیں؟ اس خود سے گفتگو میں ہی اناؤنسمنٹ ہو گئی، جہاز چلنے کو تیار تھا۔ میں نے سامان سمیٹ کر پرس میں ڈالا اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ معلوم کروں کس دروازے سے جانا ہے۔ میرے اٹھتے لائن میں 2-4 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میرے پہنچنے سے پہلے قطار غائب ہو چکی تھی، بس میرا انتظار تھا اور فلائٹ بند ہوا چاہتی تھی۔ میں جلدی چلنے لگی، جہاز میں داخل ہوئی اور سیٹ ڈھونڈنے لگی۔ سیٹ جلدی مل گئی۔ ساتھ کوئی بیٹھا تو نہیں تھا، کوئی کا سامان پڑا تھا۔ میں نے آرام سے خود کا سامان رکھا اور انتظار کرنے لگی کہ ساتھ والا میرے آگے سے گزر جائے تو بیلٹ باندھوں۔ لمبا سفر تھا، سفر تو صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب آنکھ کھل جائے، بھلے فلائٹ رات کی ہو۔ فلائٹ تک پہنچتے بندہ کسی حد تک سد بد کھو ہی چکا ہوتا ہے۔ سیٹ کے پاس کسی کو کھڑے محسوس کیا تو میں بغیر سوچے ہی اٹھ گئی اور آنے والے کو گزر کے اس کی سیٹ پہ جانے دیا۔ اب سکون سے خود کا سامان مزید سیٹ کیا، بیلٹ باندھا، پرس سے کتاب نکالی، گود میں رکھی۔ اتنی دیر میں ہوسٹس جوس لے آئی، میں نے شکریہ سے لے لیا اور لمبا سانس لیا کہ ایک مرحلہ تو پار ہوا۔ جوس سنبھالنے میں میں خوش تھی کہ اب کتاب پڑھنے کا موقع آ ہی گیا، اور جو بھی ساتھ کی کرسی پہ بیٹھا تھا سوچا کوئی سلام دعا ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو یہ تحفہ اس جناب کا ہوا۔ بہت دیر تک ایسا کچھ بھی نہ ہوا،
جس کا انتظار تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر کتاب اوپر کی کھولی اور ساتھ ہی ساتھ والی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر کتاب پر پڑی، لمحہ وہیں تھم گیا اور آج تک تھما ہوا ہے۔ اس ہمسائے کی آنکھوں میں جو تڑپ میں نے پڑھی وہ شاید کوئی نہیں جان سکتا۔ اس 700 سیٹوں والے جہاز میں میرا تو سانس ہی تقریباً رک گیا۔ میں نے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی اور پلکیں جھپکے بغیر دیکھتی رہ گئی۔ اس کا کرب مجھے میرے اندر جمتا لگتا تھا۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لگتا تھا وقت تھم گیا اور ہم صدیاں گزارے کھڑے تھے کہ اچانک ہوسٹس کی آواز سے ہم دونوں ہی چونکے۔ اس نے کہا، سر آپ کی سیٹ آگے ہے۔ وہ بنا کچھ کہے سنے چپکا سا اٹھا۔ میں خود کی سیٹ سے اٹھی کہ وہ گزر جائے۔ وہ چلا گیا، لمحہ مجھے تھما کے۔ میں نے خود کو سمیٹا۔ معلوم پڑا ابھی جہاز چلا ہی نہیں تھا۔ پیسنجر سیٹ ہو رہے تھے اور یہاں کئی صدیاں پرے جا پڑی تھیں۔ بے پناہ سوال جن کے جواب درکار تھے، بے پناہ جواب تھے میرے پاس جن کے سوال درکار تھے۔ میں نے سب کو جھٹکا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اس نے میرے ساتھ اس لمحے نے کیا کیا؟ جہاز کے انجن کی آواز آئی، ساتھ ہی پنکھے چلتے بھی دکھائی دیے۔ 7 گھنٹے کا ایک سفر تھا لنڈن تک، وہاں 7 گھنٹے کا پڑاؤ اور آگے مزید 8 گھنٹے۔ میرے پاس کتاب تھی، ویسے تو میری خود کی کاپی بھی تھی اور کچی پینسل بھی۔ میں نے پہلے ہی خود کے لیے کچھ ٹاپکس لکھ لیے تھے کہ اگر کتاب پسند نہ آئی تو میں کس بات کو خود کے لیے لکھنے کا موضوع کروں گی۔ کافی کچھ ذہن میں آ رہا تھا، میں خوش تھی۔ اسی خوشی کے ساتھ کاپی پینسلز سیٹ کی جیب پہ رکھی اور کتاب کا رخ کیا۔ کوئی صبح 9 بجے جہاز چلا تھا، اتنا یاد ہے۔ میں محض کتاب پڑھتی رہی۔ ہوسٹس کی آواز سے چونکی۔ 2 بج گئے تھے، کھانا آیا ہی چاہتا تھا۔ 5 گھنٹے میں پڑھتی ہی رہی، ہوش ہی نہیں رہا۔ میں نے بمشکل کتاب رکھی، بس ایسے ہی گمشدہ رہتے ہوئے کھانا کھایا۔ کھانا مزے کا تھا۔ کوئی 20 منٹ لگ گئے۔ سوچا ہاتھ دھوؤں۔ خیال تو تھا کہ لگے ہاتھوں دیکھوں وہ پرسرار ہمسایہ کہاں گیا، شاید اس کے پاس کوئی سیٹ خالی ہو تو بات ہی ہو جائے۔ ہاتھ دھو کے سرسری 2 چکر کاٹے سارے جہاز کے، مگر وہ نظروں سے بچ گیا۔ جو قسمت جو نصیب۔ میں واپس آ کر بیٹھی، کتاب شروع کی اور گم ہو گئی۔ 1.5 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز اترنے والا ہے۔ مجبوراً سامان سمیٹنا پڑا۔ لنڈن ایئرپورٹ پہ ہم اتر گئے۔ میں نے پھر اس شخص کو ڈھونڈا، معلوم نہیں کیوں۔ میں ویسے خود پہ حیران تھی۔ ایسے کیا کسی کے پیچھے پڑنا؟ اگر مل بھی گیا تو کوئی بات تو ہے نہیں کرنے کی۔ کیا یہ کہوں گی کہ آنکھوں میں یہ کرب کیا ہے اور چیختا سناٹا کیا ہے؟ بھلا ایسے کوئی کسی سے کہہ سکتا ہے، کسی نہ جانے کو؟ میں نے ایئرپورٹ پہ بھی 2-4 باہر چکر لگائے کہ شاید مل جائے۔ بعد میں سوچا ضروری تھوڑا ہی نہ ہے کہ وہ امریکہ جا رہا ہو سکتا ہے لنڈن میں ہی اتر گیا ہو۔ دوسرے چکر کے بعد میں نے تیسرے چکر کا ارادہ ترک کیا اور لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ واپس سے کتاب میں سے گزرنے لگی۔ کتاب مجھ پہ طاری ہو چکی تھی۔ 700-750 صفحے میں چٹ کرنے کو کمر باندھے کھڑی تھی امریکہ پر قدم رکھنے سے پہلے۔ کہاں 7 گھنٹے گزرے بنا آنکھ جھپکے کوئی اتا پتہ نہیں۔ پھر جہاز پر جانے کا بلاوا آ گیا۔ سامان بند کیا اور چل دیے۔ کمال ہے، میری نظروں نے دل ہی دل میں پھر اس کو ڈھونڈا۔ مایوسی کی موجودگی کے ساتھ میں جہاز کی طرف بڑھنے لگی۔ جہاز میں داخل ہو کے جیسے جیسے میں سیٹوں کے پاس سے گزرتی ضرور طائرانہ نظر ادھر ادھر ڈال رہی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ خیر، خود کو خود کے ساتھ لے کر سیٹ پہ بیٹھ گئی، بیلٹ باندھی، کتاب نکالی اور سیٹ ہو گئی۔ 8 گھنٹے ابھی بھی میرا انتظار کر رہے تھے کہ ہم کو گزارو بھائی۔ تھوڑی دیر کو میں نے سوچا آنکھیں بند کر لوں، ریسٹ ہی نہیں کیا، یا کتاب نے اور گمشدہ ہمسائے نے کرنے نہیں دیا۔ شاید گھنٹہ آنکھ لگ ہی گئی۔ کافی افاقہ ہوا۔ میں نے پانی مانگا اور کتاب کھولی۔ 7 گھنٹے ابھی باقی تھے۔ میں نے یہ بھی سوچا کتاب کی دوسری کاپی بھی اس کو نہ دے سکی، اتنی اچھی کتاب ہے، اس کا بھی وقت اچھا گزر جاتا۔ ایک اور بات بھی دل میں آئی، کہیں اس دن بک شاپ پہ یہ کتاب ہی نہ لینے آیا ہو اور شاید قیمت دیکھ کے یا ضخامت دیکھ کے چھوڑ دی ہو۔ لفظوں نے پھر مجھے جکڑ لیا اور میں جکڑے جانا میرے رونگٹے بھی اڑا رہا تھا۔ ایسے ہی بت بنے، بت تو نہیں، روبوٹ کہہ لیں۔ بس صفحے پلٹنے کی طاقت برقرار تھی ابھی، باقی سد بد گم۔ اللہ اللہ کر کے سفر بھی کٹ ہی گیا، کچھ تیز تیز، کچھ آہستہ آہستہ، اور کتاب بھی مکمل ہوا ہی چاہتی تھی۔ 750 صفحوں کے بعد کچھ تو 2-1 اشتہار تھے۔ جیسے ہی آخری صفحہ رہ گیا تو مجھے کڑیاں ملنے میں آسانی ہو گئی اور دھڑکنیں سنبھالنے میں دشواری۔
یہ کتاب کسی کی زندگی کی ہڈ بیتی تھی. لکھاری کا نام آخر میں لکھا تھا. بھلا کبھی ایسے بھی ہوا ہے؟ اتنی انٹینس زندگی بھی کسی کی ہوتی ہے بھلا؟ لکھنے والے نے آخر میں لکھا تھا. اور اس سب میں میری مدھر آواز جاتی رہی. اب میں بول نہیں سکتا. ہاں، یہ سب میں نہ گا کے بتا سکتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی انٹرویو ہو سکتا ہے. دیکھنا ہو تو میری آنکھوں میں گزر جاؤ. صفحہ پلٹا تو میرے پاؤں تلے سے سارا جہاز ہی نکل گیا. تصویر تھی میرے گمشدہ ہمسائے کی. میرا سر چکرانے لگا. کچھ سجائی نہیں آ رہا تھا. میں نے لمبی لمبی سانس لینی شروع کر دی. خود کو حوصلہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیا فائدہ؟ وہ تو لندن اتر گیا. نہ ایڈریس، نہ کوئی فون نمبر، کوئی دیکھنے ملنے کی امید نہیں. سامان اکٹھا کرو، جہاز اترنے کو ہے. میں بہت اداس تھی. ایک تو اس قدر انٹینس کتاب، اور کتاب والے کو کھونے کا غم. بھلے ہم بات بھی نہ کم کر پائے، کچھ تو کہہ سن پاتے. وہ بول نہیں سکتا تھا مگر سن تو سکتا تھا نا. کوئی ادھیڑ عمر بھی نہ تھی میرے آگے پیچھے، کوئی 50-55 کے پھیرے کا. جہاز اتر گیا. سامان کی تلاش اور تھکاوٹ الگ. میں بیلٹ سے خود کا بیگ گھسیٹ رہی تھی کہ دور جو نظر گئی وہ ایئرپورٹ سے باہر جا رہا تھا. میرے تو پاؤں ہی چھل ہو گئے اور میں نے بغیر سوچے سمجھے بیگ کو گھسیٹا اور اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھانے لگی.